السلام علیکم دوستوں، میں سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت خوش آمدید پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک اس رمضان ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ رمضان المبارک کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے پہلے تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آنے پر بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری سے بھی یہ بات کہتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس کے تذکرے کریں کہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا سیزن آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جنت کی خریداری کا وقت آ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں، دفاتر میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ رمضان آ گیا ہے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں، اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں، جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام اپنی مجالس میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، اور تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزے فرض فرمایا ہے، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اس روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وصیت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے کو موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کی ایک کھجور کو افطار کر دینا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دینا، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اس پر بھی رحمت فرما دے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور جبکہ آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی غلام یا خادم کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 4 چیزیں اس مہینے میں کثرت سے رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کی راضی کرو، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ویسے تو رمضان المبارک پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، برکت کا ہے، لیکن 4 بڑی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھا چاہیے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے ایک رات میں قرب الہی میں اتنی مساوت طے کر سکتے ہیں جو دوسری 1000 راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے۔
دینی زبان میں صبر کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، خواہشوں کو دبانا، تلخیوں کو، ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کا اول و آخر یہی ہے کہ اس روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر غربا اور مساکین، ہمدردی، غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، جو بیچارے نادری کی وجہ سے فاقوں میں مبتلا ہیں۔ اس لیے رمضان کا پہلا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس سے اس کے اندر غربا اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان میں رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا شبہ اشتراک ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت کھانے پینے کو ملتا ہے، باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ کے حکم اور فیصلے سے آتا ہے۔ دوستو، یہ جو فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم ایک وہ لوگ ہیں جو نیک اور تقوی دار ہیں، جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، جو کبھی بھی اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اور تو ان بندوں پر تو شروع مہینے سے ہی بلکہ اس کی پہلی رات سے ہی اللہ رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں، لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان المبارک کے ابتدائی حصے میں روز سے اور دوسرے اعمال خیر استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے آپ کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا برا رہا ہے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھ کر اور توبہ استغفار کر کے اپنی سیاہکاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ دوستو، اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت پیارے اور محبت بھرے لہجے سے مخاطب فرمایا ہے۔ اس محبت بھرے انداز میں وہ تاثیر ہے جو روزے کی مشقت کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس خطاب کے بعد کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم اس کی مشقت میں اکیلے نہیں ہو بلکہ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان کا مزاج ہے، جب مشقت عام ہو جائے تو ہلکی محسوس ہوتی ہے، بلکہ باقی یہ فرمان میں گزشتہ امتوں کی طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تشریبہ صرف وجوب کے حکم میں ہے، مقداد صوم میں نہیں، اس لیے گزشتہ امتوں کے روزوں کی تعداد یہ نہ تھی۔ پھر ایامن معدودات کہہ کر اشارہ فرمایا ہے کہ چند دن ہی کی تو بات ہے، مشقت برداشت کر لو۔ روزے تو یہ چند دن کے ہیں، لیکن اجر چند دن کا نہیں ہے بلکہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ اجر اللہ کی رضا ہے۔ سب اعمال کا اجر فرشتے بانٹیں گے۔ روزہ وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر ضد پڑتی ہے اور قوت میں ضعف
آتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی صغیرہ کبیرہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، منہ اور شرمگاہ۔ دوستو، روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ الصیام جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ دوستو، اگر روزے کو پورے اہتمام اور احکام ادب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، خاص کر روزے کے وقت۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزے کے آداب کا خیال نہیں کیا، روزے کی نیت کر لی اور کھانے پینے اور خواہش نفسانی کے سے باز نہ رہا، مگر حرام کمائے اور غیبت کرنے میں لگا رہا، تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزے کے برکات ثمرات سے محرومی رہے گی۔ جیسا کہ سنن نسائی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اگر روزے کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کے ساتھ رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بے شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، خاص کر روزے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ اگر کسی نے روزے کے آداب کا خیال نہ کیا، روزے کی نیت کر لی، کھانے پینے اور خواہش نفسانی سے تو باز رہا، مگر حرام کمایا، غیبت کرنے میں لگا رہا، تو اس سے فرض ادا تو ہو جائے گا مگر روزے کی برکات و ثمرات سے محرومی رہے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ دار جھوٹ اور غلط کام چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ محض کھانے پینا چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے ہی روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کو خواہش و منکرات، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا ضروری۔ دوستو، روزہ منہ میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ دوستو، اگر کوئی مریض دوا استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم سب روحانی مریض ہیں۔ ہماری بیماری دل میں اللہ کے خوف کا نہ ہونا ہے۔ گناہوں پر جرأت کرنا ہماری بیماری ہے۔ اس بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے روزہ بتائی ہے، اور یہ وہ کامیاب دوا ہے جو گزشتہ امتوں پر بھی استعمال کی، اور یہ امت بھی 14 سال سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ اگر اب کسی کو روزے سے فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کہا جائے گا کہ بد پرہیزی کی وجہ ہے۔ دوستو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے تمام جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بد پرہیزی کر رہا ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت سے باز رہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کلمہ زبان پر نہ لائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ اگر زبان کا روزہ نہ ہوتا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی کہا جائے گا کہ بد پرہیزی کی ہوگی۔ روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کا ہوتا ہے۔ ایک ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ نامحرم سے رک جائے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگا رہے۔ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے کسی کے عیوب تلاش نہ کرے، بد نگاہی سے باز آ جائے۔ یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اگر آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا تو پھر بد پرہیزی ہو جائے گی، پھر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہونی چاہیے۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جسے لایا جائے گا اور فرشتوں نے اسے
جھگڑا ہوا ہوگا اور گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ کہے گا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ قدائے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل فرمائیں گے کہ یہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اس کا کیا جرم ہے؟ تو جبرائیل امین فرمائیں گے کہ اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، رمضان میں گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کرتا تھا، رمضان میں اللہ پاک کی طرف نہیں بڑھتا تھا، اللہ پاک کی طرف آنے کی کوشش اس نے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اسے مخاطب کر کے فرمائیں گے، کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا؟ یعنی قرآن میں گناہوں کے نقصانات کو نہیں پڑھا تھا؟ وہ کہے گا پڑھا تھا لیکن غفلت چھا گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو بڑا برا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ لپٹ رہا ہوگا اور فرشتے اسے چھوڑ نہیں رہے ہوں گے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، میں کہوں گا اے اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے خلاف مدعی بڑا طاقتور ہے، میں کہوں گا مجھے بتا دیجئے اس کا مدعی کون ہے، میں اس کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مدعی رمضان ہے، مسلمان ہوں جس کا رمضان مدعی ہے۔ اللہ فرمائے گا جس سے آپ بری ہیں اس سے میں بری ہوں۔ پھر فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا وہاں مجمع ہوگا، سب کے سامنے یہ ذلت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ روزہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کا نام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو کانٹے دار اور کیچڑ والے راستے پر چلتے ہیں تو آپ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور سکڑ سکڑ کر چلتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو وہ جھک جھک کر اور بچ بچ کے گزر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑی کپڑوں سے نہ لپٹ جائے اور نہ میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین، تقوی ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اس طرح بچ کر چلے کہ گناہ سے میرا دامن گندا نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے میرا دامن گندا نہ ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے گناہوں سے بچنا، اور آدمی جب بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جائے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں گے۔ آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک خود معاف فرمائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جب آپ وضو کریں گے، خیر کے کام کریں گے تو وہ خود ہی دھل جائیں گے، لیکن بڑے بڑے گناہوں کے لیے خود کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ دوستو، تقوی کے دنیاوی فوائد: اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ علم اور حکمت کے دروازے کھولیں گے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف و ڈر پیدا ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی وقت دو باتیں سامنے آ گئیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسے اختیار کروں اور کسے نہیں کروں، تو تقوی کی برکت کے ذریعے اللہ پاک آپ کو خیر کی سمجھ دے گا۔ متقی کے گناہ اللہ معاف کرے گا اور اعمال اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی کے معاملات اور کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی کے غموں سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ متقی کو اعمال کی توفیق دے گا۔ متقی کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی کو محبوب بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی کو قربت حاصل ہوگی۔ متقی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، متقی کے اعمال کے صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کے آخری فوائد: آخرت میں امن اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ متقی کے آخرت میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ ہم عمر بیویاں ملیں گی۔ متقی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی ملاقات اور زیارت نصیب ہوگی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़ों और रात के क़याम को बाइस मग़फ़िरत करार दिया है। रमज़ान मुबारक की एक ऐसी इम्तियाज़ी इबादत नमाज तरावीह है जो अपनी अलग शान रखती है। इस नमाज के ज़रिए रमज़ान और मुबारक में सजदों की रौनक बढ़ जाती है, इबादत में शौक़ और गैर मामूली इजाफा हो जाता है, बंदे की रूहानियत में तरक्की होती है। एक सजदे की वजह से बंदा अल्लाह के ताल्लुक बनता चला जाता है। दोस्तों, इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि 20 रकात नमाज तरावी में 40 सजदों की मिसाल एक ऐसी है जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 रातों से कुर्ब खुदावंदी हासिल हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने साथ ताल्लुक बढ़ाने के वास्ते बंदों को इन सजदों का हुक्म दिया है। सही हदीस शरीफा से साबित हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और मुबारक में 5 जमात नमाज पढ़ाई, लेकिन जब मजमा ज़्यादा बढ़ने लगा और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गैर मामूली ज़ौक़ शौक़ी के देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा हुआ कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज ना कर दी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला मौकूफ़ फरमा दिया। फिर दौर सद्दीक़ी और दौर फारूक़ी की इब्तिदाई ज़माने तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। इसके बाद सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देख कर कि ये लोग मस्जिद में तन्हा छोटी छोटी टोलियां बनाकर नमाज तरावी पढ़ते हैं, मुनासिब नहीं समझा कि तरावी में बाकायदा जमात कायम कर दी। चुनाचा आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबसे बड़े कारी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरावी का इमाम मुकर्रर फरमाया। हज़रत अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी कहते हैं कि अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान मुबारक में मदीना मुनव्वरा में 20 रकात नमाज तरावी लोगों को पढ़ाते थे। इसके बाद 3 रकात वितर पढ़ाया जाता था। दोस्तों, कोई इबादत बगैर नियत के इबादत नहीं बनती। हर इबादत में नियत को बहुत अहमियत हासिल है। जैसे नियत होगी, इस पर अमलो दरामद भी वैसा ही होगा। हदीस पाक में इरशाद है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यही वजह है कि नियत को अमल से बेहतर किया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मोमिन की नियत इसके अमल से बेहतर है। ये इसलिए कि मोमिन किसी अच्छे काम की नियत करेगा तो इसको इसका सवाब मिल ही जाता है, अगरचे किसी वजह से वो अमल ना कर सका, लेकिन अमल बसा औकात वजूद में आने के बाद रियाकारी की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो और नियत तो बर्बाद नहीं होती, इसलिए इसका ताल्लुक दिल से होता है। इसलिए तमाम अमाल में नियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। रोज़े की नियत भी ज़रूरी है, बिला नियत रोज़ा नहीं होता। नियत में दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। दिल में रोज़े का पुख्ता इरादा कर लिया तो नियत हो गई। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता दिल के इरादे के साथ ज़बान से भी नियत कर ली जाए तो अच्छा है। ज़बान से नियत के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ मुकर्रर नहीं है, किसी भी ज़बान से नियत की जा सकती है। मसलन यूँ कहिए कि मैं रमज़ान के कुल रोज़े की नियत करता हूँ। अरबी के अल्फाज ज़रूरी नहीं। नियत का वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले नियत की जाए, लेकिन अगर किसी वजह से सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, नियत ना कर सका, मसलन सोया रहा या देर से आँख खोली, तो ज़वाल से पहले नियत कर ली जाए तो रोज़ा हो जाएगा, बशर्ते का कुछ खाया पिया ना हो। अगर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे रोज़ा टूट जाता है, ऐसा कोई काम कर लेने के बाद नियत करने से रोज़ा नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं आपको रोज़े के मुस्ताहबात बयान करती हूँ। सहरी खाना, रात से नियत करना, सहरी आखिरी वक्त में खाना बशर्ते का सुबह सादिक से पहले पहले यकीनन फारिग हो जाए। अफ्तार में जल्दी करना जबकि सूरज के गुरूब होने का यकीन हो जाए। छुआरे या खजूर से और ये ना हो तो पानी से अफ्तार करना। रोज़ेदारों के रोज़ा अफ्तार करवाना खवा खजूर से या एक घूंट पानी या दूध का ही क्यों ना हो। फजूल कलाम से इज्तनाब करना। अहलो अयाल पर वसीयत करना, यानी आम दिनों में बासुन्नत रमज़ान में ज़्यादा सखावत करना।
اگر کوئی اس سے الجھ جائے تو صاف صاف کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ 3 کاموں میں زیادہ اہتمام کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا، کثرت سے استغفار کرتے رہنا اور صدقہ دیتے رہنا۔ سحری میں جلدی کرنا۔ کچھ لوگ دوستو فجر کی اذان تک سحری کھاتے ہیں۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، لہذا صبح صادق سے کم از کم 2-3 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ دوستو روزے کے مکروہات: گوند چبانا یا کوئی چیز منہ میں ڈالے رکھنا، کوئی چیز چکھنا، البتہ جس عورت کا خاوند سخت